ایک شہر جس کا نام ہے نیا شہر، لیکن اس کی کہانی صدیوں پرانی۔ آئیے آج ہم نوشہرہ کے اسی دلچسپ تضاد کو سمجھتے ہیں۔ تو نوشہرہ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ بالکل سیدھا سا، یہ فارسی کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ نو یعنی نیا اور شہر تو ملا کر بن گیا نیا شہر۔ لیکن سب سے دلچسپ سوال تو یہی ہے، کیا یہ شہر واقعی نیا ہے یا پھر اس کے نام کے پیچھے کوئی بہت بہت پرانی کہانی چھپی ہوئی ہے؟ تو چلیے اس سفر پر نکلتے ہیں، اس نئے شہر کی قدیم تاریخ میں گھوتا لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ماڈرن ہب کی جڑیں آخر کتنی گہری ہیں۔ نوشہرہ کی پوری کہانی سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی جغرافیہ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں نا، جغرافی از ڈیسٹنی، اور نوشہرہ کے معاملے میں یہ بات بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، نوشہرہ کو آپ خیبر پختونخوا کا دل کہہ سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت دریائے کابل کے کنارے آباد ہے، لیکن اس کی اصل طاقت اس کا محل وقوع ہے۔ یہ پشاور اور مردان جیسے دو بڑے اہم شہروں کے ٹھیک بیچ میں ہے، بالکل ایک پل کی طرح۔ اور اس قدرتی فائدے کو جدید دور کے انفراسٹرکچر نے اور بھی طاقتور بنا دیا ہے۔ سوچیں ذرا، تاریخی جی ٹی روڈ، M1 موٹر وے کا لنک اور شہر کا اپنا ریلوے اسٹیشن، یہ سب مل کر اسے ٹرانسپورٹ کا ایک ایسا مرکز بناتے ہیں جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اچھا، اب اس شہر کے سکیل کی بات کرتے ہیں۔ ضلع نوشہرہ کا کل رقبہ ہے 1748 مربع کلومیٹر، کافی بڑا علاقہ ہے۔ اور اس وسیع و عریض علاقے میں تقریباً 16 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی اسے اس خطے کا ایک بہت اہم اور گنجان آباد مرکز بناتی ہے۔ چلیے اب رخ کرتے ہیں نوشہرہ کی ایک اور بہت بڑی پہچان کی طرف، اور وہ ہے اس کی مضبوط اور مستحکم فوجی شناخت۔ نوشہرہ اور فوج کا رشتہ کوئی نیا نہیں ہے، قدیم زمانے سے ہی یہ ایک ملٹری ہب رہا ہے۔ پھر برطانوی راج نے اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہاں ایک بڑی چھاؤنی بنائی، اور 1947 کے بعد پاکستان آرمی کے لیے تو اس کی اہمیت پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ اور آج بھی نوشہرہ ملک کے دفاع کا ایک قلعہ ہے۔ یہاں پاکستان آرمی کے کئی اہم ترین یونٹس ہیں، تربیتی مراکز ہیں، اور ہاں، مشہور پبی کیڈٹ کالج بھی یہی ہے جو ملک کو مستقبل کے لیڈرز دیتا ہے۔ تو دفاعی اہمیت تو سمجھ آ گئی، لیکن یہاں کے لوگ اپنا گزارا کیسے کرتے ہیں؟ نوشہرہ کی معیشت کا پہیہ کیسے گھومتا ہے؟ بنیادی طور پر نوشہرہ کی معیشت 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے۔ ایک طرف ہے زمین جو فصلیں اگاتی ہے، دوسری طرف ہے صنعتیں جہاں چیزیں بنتی ہیں، اور تیسرا فوج جو روزگار کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو زراعت، صنعت اور فوجی ملازمتیں، یہ ہیں 3 اہم محرک۔ اور جب زراعت کی بات ہو تو یہاں کی زمین بہت ہی زرخیز ہے۔ گندم، گنا اور مکئی یہ یہاں کی سب سے اہم فصلیں ہیں، اور یہ نہ صرف نوشہرہ کے لوگوں کا پیٹ بھرتی ہیں بلکہ ملک کی ضروریات پوری کرنے میں بھی ان کا بڑا کردار ہے۔ اچھا، ان کھیتوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگوں کی عام بول چال کیا ہے؟ تو یہاں اکثریت پشتو بولتی ہے، جو اس علاقے کی ثقافت کی روح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی ایک اہم رابطے کی زبان ہے جو عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تو چلیے ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ جب ہم ان سب ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو نوشہرہ کی مکمل تصویر کیا بنتی ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ نوشہرہ صرف نام کا نیا شہر نہیں ہے، یہ تو تاریخ، دفاع اور زراعت کا ایک خوبصورت سنگم ہے۔ ایک ایسی جگہ جو پشاور اور مردان کے بیچ ایک مرکزی، ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اپنی اس اسٹریٹجک لوکیشن، اپنے اس دفاعی کردار اور اپنی اس معاشی طاقت کے ساتھ نوشہرہ مستقبل میں اس خطے کی ترقی کی کہانی کو آگے کیسے بڑھائے گا؟